لوگ جسے کہتے ہیں نا چوڑے ہوتے گئے، یہ اسی طرح جناب انہوں نے حرکتیں شروع کر دیں۔ بالآخر ان کی بیٹی جو ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو انہوں نے کیا حرکت کی کہ اپنی بیٹی کو بھی اس چیز کا ذریعہ بنا لیا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو لائیو جو ٹک ٹاک ہے وہاں پر بٹھانا شروع کر دیا۔ اب وہاں پر ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ کس طریقے سے ولاگنگ کرتی ہے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہاں پر میں ایک چارپائی کھڑی کرتی ہوں، چارپائی کے اوپر یہ ایک کالے رنگ کا کپڑا لگاتی تھی، تو میری بیٹی جو ہے وہ بڑی غریب ہے، لیکن دیکھیں کہ وہ آپ لوگوں کو جو نظر آ رہی ہوتی ہے اتنے ٹشن کے ساتھ، اصل میں وہ ایک چارپائی کے آگے بیٹھ کر یہ تمام لائیو کر رہی ہوتی ہے، جس پر لوگوں کو ان کے ساتھ مزید ہمدردی ہوئی۔ تو لوگوں نے کیا کیا جی، ان کو شیئر بھیجنے شروع کر دیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ایک ایک شیئر جو ہے وہ $400 کا ہوتا ہے، تو 2 یا 3 شیئر بھی آ جائے تو لاکھوں روپیہ جمع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان کی بیٹی کو روزانہ کی بیس پر 1 سے 2، 2 سے 3 شیئر آنا شروع ہو گئے۔ اب یہ تھی خطرے کی پہلی گھنٹی، اس پر بھی بات ہوئی۔ پھر بعد ازاں آپ کو بتاؤں کہ جو گفٹر اس کو پیسے بھیجتے رہے، اس بچی نے، جب یہ بچی خود تو نہیں کرتی تھی، جو کچھ بھی یہ کر رہی تھی یہ بذات خود نہیں کر رہی تھی، اپنی والدہ کے کہنے پر کر رہی تھی۔ اب جی انہوں نے ان گفٹرز کی پکچرز کو ان کے پرنٹ آؤٹس نکلوائے اور کہا کہ فاطمہ نے کہا ہے کہ جو ہمارے گفٹرز ہیں، جو ہماری ہیلپ کرتے ہیں، ہم ان کے یہ جو پکچرز ہیں میں یہ اپنے روم میں لگاؤں گی۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ایک ماں کہہ رہی ہے کہ میری بچی جو ہے وہ آپ لوگوں کی جو گفٹرز ہیں ان کی تصاویر جو ہیں وہ اپنے روم میں لگائے گی۔ اب جی کہانی یہاں سے مزید زور پکڑتی ہے، شیروں کی بھرمار اور گفٹرز جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اس طرح کرتے کرتے انہوں نے خود کو ایکسپوز کرنا شروع کیا کہ جی اب ہم نے اچھا گھر لے لیا، اچھی گاڑی لے لی، ہیول گاڑی لے لی، اس کے ساتھ ساتھ جناب انہوں نے سولر پینلز لگوا لیے، اور انہوں نے کھل کر سوشل میڈیا پر سب کے اوپر کہنا شروع کر دیا کہ آؤ اب جو ہم پر بھونک رہا ہے وہ بھونک کر دکھاؤ، کیونکہ اب ہمارے پاس اتنا پیسہ آ چکا ہے کہ ہم لوگوں کو تم لوگوں کی پرواہ نہیں۔ اب وہ تمام لوگ جو ان پر آواز اٹھا رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، انہیں ان سے کوئی لالچ نہیں تھی، نہ تو انہوں نے ہمیں کچھ دینا تھا، نہ ہی کوئی اور مقصد تھا۔ مقصد تھا تو صرف اتنا تھا کہ وہ جو معصوم بچی فاطمہ ہے وہ اپنے بارے میں نہیں جانتی کہ اس کی ماں جو ہے وہ اسے کس دلدل میں دھکیل رہی ہے۔ بالآخر آپ کو بتاؤں گی کہ بہت آواز اٹھانے کے باوجود وہ اپنے مشن پر لگی رہی اس کی ماں، اور بالآخر اس نے اپنی بیٹی کو دبئی بھیجوا دیا۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک چیز کلیئر کرتی جاؤں کہ دبئی کو اس نظریے سے نہیں دیکھیے کہ جو بھی دبئی جاتا ہے جی وہ خراب ہی ہے اور وہ اس لیے دبئی جاتا ہے، بلکہ دبئی میں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر طرح کی برائی پائی جاتی ہے، ہر طرح سے آپ وہاں پر کھلے عام سب کچھ، بہت ساری چیزوں کی اجازت ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو پاکستان میں آپ چھپ کر کرتے ہیں وہ دبئی میں آپ کھلے عام بھی کر سکتے ہیں۔ تو بالآخر جب یہ بچی وہاں پہنچی تو سوشل میڈیا پر پھر سے ایک دم